یہ اس زمانے کی بات ہے جب مارکیٹ میں انسانوں کو بھی خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ انسانوں کو منڈیوں سے خرید کر اسے غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ جب غلام نوجوان اور طاقتور ہوتا تھا تو اس وقت محنت مزدوری کے خوب کام کروائے جاتے تھے، اور جب یہ غلام ذرا کمزور اور بوڑھے ہوتے تو ان کے بدلے دوسرے غلام کو خرید لیا جاتا تھا۔ اس وقت ملک کنعان میں ایک نیک دل انسان جس کا نام عبداللہ تاجر تھا، جو کہ انسانوں کو ہی خریدنے اور بیچنے کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ عبداللہ تاجر نے اپنے کمزور غلاموں کو انسانوں کے منڈی میں بیچنے کے لیے گیا۔ جب عبداللہ تاجر بازار پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت بھیڑ لگی ہے اور وہاں ایک شخص اپنے غلام کو اونچی جگہ بیٹھا کر اس کی بولی لگا رہا ہے۔ عبداللہ تاجر نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس غلام کو خریدنے کے لیے بولی لگاؤں، جبکہ عبداللہ تاجر کے پاس آلریڈی 10 غلام اور 4 گھوڑے موجود تھے، لیکن اس غلام کی قیمت اتنی تھی کہ ان سب کو دینے کے بعد بھی اس ایک غلام کو خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ عبداللہ تاجر نے اپنے سبھی غلام اور گھوڑوں کو بیچنے کے بعد اس غلام کو خریدنے کے لیے پہنچا۔ اس غلام کو بہت دور دور سے لوگ خریدنے کے لیے آئے تھے۔ وہ غلام جس تاجر کے پاس تھا وہ اس کی کئی خوبیاں بیان کر رہا تھا، ہر خوبی کے بدلے رقم بڑھا دیتا تھا۔ بولی کئی دنوں تک لگتی رہی، مگر وہ تاجر ہر روز غلام کی قیمت بڑھا دیتا تھا۔ اب لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس غلام کی خوبیاں پوچھنا شروع کر دی۔ تاجر نے کہا یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، اس غلام پر میں نے بہت روپے پیسے خرچ کیے ہیں۔ میں نے جب یہ غلام خریدا تھا تو اس وقت یہ 10 سال کا بچہ تھا۔ میں نے اس غلام کو پورے 15 سال پڑھایا، پھر اس کو فوجی ٹریننگ بھی دی ہے، ساتھ ساتھ اس کو کئی ملکوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں۔ عبداللہ تاجر نے جب اس غلام کی خوبی سنی تو اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ میں یہ غلام ضرور خریدوں گا، پھر چاہے اس غلام کے بدلے مجھے کتنی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ آخرکار عبداللہ تاجر نے کئی دنوں کے بعد اپنے 60 غلاموں کے بدلے ایک مہنگا ترین غلام خرید لیا، پھر اس غلام کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس غلام کو تاجر نے اپنے دوسرے غلاموں سے ملوایا جو تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ آس پاس کے اور دور دراز کے بستی والوں نے جب یہ خبر سنی کہ عبداللہ تاجر نے 60 غلاموں کے بدلے ایک غلام خریدا ہے تو کئی دنوں تک دور دور سے لوگ اس غلام کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ عبداللہ تاجر نے اس قیمتی غلام کا نام آزاد رکھ دیا۔ اس غلام نے کہا کہ میرے آقا، اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو اپنے سارے غلاموں کو میری ذمہ داری میں دے دیجیے۔ عبداللہ تاجر نے اسے اس کے ذمہ داری میں دے دیا۔ اس سے پہلے ان غلاموں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عبداللہ تاجر کی بیٹی کے پاس تھی۔ عبداللہ تاجر نے اس غلام کو اس لیے نہیں خریدا تھا کہ اسے دوبارہ اچھی قیمت میں بیچ سکے، بلکہ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ علم خود ایک بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے اس غلام کو خرید کر گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے۔ عبداللہ تاجر اب پورے ملک میں اپنے نیک کام کی وجہ سے پہچانا جانے لگا۔ ایک رات وہ غلام دیوار پر ایک پینٹنگ بنا رہا تھا۔ جب تاجر کی بیٹی نے پینٹنگ دیکھی تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ غلام نے اس پینٹنگ میں آزادی اور غلامی کا جو تصور پیش کیا تھا، تاجر کی بیٹی اسے سمجھ گئی کہ انسانوں کو خرید کر قید تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے جذباتوں کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاجر کی بیٹی نے جب یہ دیکھا تو اسے کہا کہ تم اپنے مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہو۔ اس طرح دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ اس غلام نے اپنے ساتھ دوسرے غلاموں کو بھی فوجی ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ عبداللہ تاجر نے بھلے ہی ایک پڑھا لکھا غلام خریدا تھا، لیکن اب اس کے پاس کئی پڑھے لکھے غلام موجود تھے۔ جس گاؤں میں عبداللہ تاجر رہتا تھا، اس گاؤں کا بادشاہ کئی بار پانی کے مسئلہ کو لے کر اپنے پڑوسی ملک سے جنگ کر چکا تھا، مگر ہر بار ہارنے کی وجہ سے بادشاہ کے ذہن میں کامیابی کی کوئی ترکیب نظر نہیں آ رہی تھی۔ کھیت سوکھ رہے تھے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے، پورے دیش میں اناج بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں ملک کی بہتری کے لیے بولوں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے، بولو۔ وزیر نے کہا یہاں سے 2 بستیاں چھوڑ کر ایک عبداللہ تاجر بڑا مشہور ہے، اس کے پاس ایک غلام ہے جو اس نے 60 غلاموں کے بدلے میں خریدا تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ عبداللہ کے پاس کئی فوجی تربیت یافتہ غلام بھی موجود ہیں۔
بادشاہ سلامت، اگر آپ اس غلام کو اس بار فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیج دے تو مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ پڑوسی دیش سے جنگ ضرور جیت لیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور اس غلام کو اپنے محل بلوایا۔ جب وہ غلام پہنچا تو بادشاہ نے اس سے کہا، بہادر نوجوان، ہمارے ملک کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ہمارے ملک میں پانی کی کمی کی وجہ سے اناج میں بہت کمی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ جانور بھی پیاس کی وجہ سے ہر روز مر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس دیش کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر تم پڑوسی ملک سے جنگ جیت کر لوٹے تو میں تمہیں ایک بڑے عہدے پر نوکری دے دوں گا۔ غلام نے بادشاہ کے آگے سر جھکا کر کہا، انشاءاللہ ہم یہ جنگ ضرور جیت لیں گے۔ بادشاہ نے اپنے فوج کے ساتھ غلام کو جنگ لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ سب سے پہلے غلام نے کئی ہفتوں تک بادشاہ کے فوج کو ٹریننگ دینا شروع کیا۔ جنگ میں جانے سے پہلے بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ میں بھی جنگ میں چلوں گی تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ غلام نے کہا، ٹھیک ہے پھر چلو۔ اس کے بعد غلام سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچتا ہے اور یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی۔ غلام نے جان بوجھ کر اس جنگ کو اتنا لمبا کھینچا تھا تاکہ سردی کا موسم آ جائے۔ دشمن سردی کی وجہ سے زیادہ دیر غلام کی فوج سے ٹکر نہ لے سکا اور اتنی بری طریقہ سے ہارا کہ میدان میں ہتھیار چھوڑ کر گرتے پڑتے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ کا گھوڑا بھی غلام نے اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر فتح کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ارد گرد کے بہت سے علاقے بھی اس نے فتح کر لیے۔ پھر ایک شخص کو ایک خط لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا جس میں لکھا تھا، بادشاہ سلامت آداب، فتح مبارک ہو، مگر مجھے یہ بات بہت افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ کمزور حکمران کہیں بھی ہو وہ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کے پاس جنگ جیت کر آتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ آپ مجھے وزیر یا گورنر بنا دیں گے، مگر اب میں واپس نہیں آنے والا ہوں۔ اگر آپ خوشی سے مجھے اس ملک کا بادشاہ مان لیتے ہیں تو ہم آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ نے مجھے اس ملک کا بادشاہ نہیں مانا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ بادشاہ کو جب قاصد نے یہ پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے کہا، بہادر لوگ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ اس طرح آزاد دوسرے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہو گئے، کھیتوں میں ہریالی آنے لگی۔ غلام اب بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے عبداللہ تاجر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ جب تک کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔